بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان میں جو کابل میں صدارتی محل ہے وہ اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان وہاں گئے، انہوں نے سورہ نصر کی تلاوت کی اور اس کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی طالبان کی جانب سے، اور جو تصاویر میں نظر آ رہے ہیں جو مین کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے نوجوان کو، وہ غالب امکان یہ ہے کہ ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب ہے، جس کو طالبان نے، کیونکہ اس کے والد کا اقتدار تھا جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا اور ان کے امیر ملا عمر تھے، تو ملا عمر کے بیٹے کو لا کر اسی کرسی پہ بٹھایا، اور سامنے والی سائڈ پہ ملا عبدالغنی برادر جو پاکستان کی جیل میں قید رہے، 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر PMLN کے دور میں وہ قید رہے، اور پھر 2018 میں ان کو رہا کیا گیا تھا۔ غالباً انٹرم گورنمنٹ تھی جب ان کو رہا کیا گیا امریکہ کے کہنے پر، اور پھر وہ گئے وہاں پہ دوحہ میں، انہوں نے مذاکرات کیے، ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور پھر ایک انخلا ہوا امریکہ کا۔ بہرحال اس وقت طالبان صدارتی محل پہ قابض ہیں، اور انہوں نے نام بھی واپس تبدیل کر دیا ہے، یعنی جو افغانستان کا پرانا نام تھا جو طالبان نے رکھا تھا وہ تھا امارات اسلامی افغانستان، لیکن جب امریکہ آیا اور اس نے حامد کرزئی کی حکومت بنائی اور اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت بنائی، تو امریکہ نے اس کا نام تبدیل کر کے ریپبلک آف افغانستان رکھ دیا تھا، اور یا اس کو ریپبلک آف افغانستان کہا جاتا تھا۔ پھر اب دوبارہ انہوں نے کہا جی امارات اسلامی کا ہم نام دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے جھنڈے ہر طرف لگا دیے، طالبان نے، لوگوں نے بھی اپنی چھتوں پہ لگا دیے، اور کابل ایئرپورٹ کے پاس کچھ دھماکوں کی آوازیں، کچھ فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن یہ بہت ان یوزول نہیں ہے، کچھ بہت بڑا ایسا رپورٹ نہیں ہوا جو وہاں پہ ابھی تک ہوا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ طالبان کو اب ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے یا نہیں، یہ اب سب سے بڑا سوال ہے۔ طالبان یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم قتل و غارت گری ہو، انہوں نے کابل کے اوپر حملہ بھی اسی لیے نہیں کیا، اور وہ مذاکرات بھی اسی لیے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جیت چکے ہیں، جنگ انہوں نے جیت لی، قبضہ انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ مذاکرات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا قبضہ ہو چکا ہے پورے افغانستان پہ، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کمیٹی بنوا کے اس کے مذاکرات کے اندر شامل ہیں تاکہ کوئی عبوری حکومت بنائی جائے اور بعد میں انتخابات کیے جائیں اور طالبان اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو اس ملک میں نافذ کریں، لیکن ایسے کہ دنیا افغانستان میں جو حکومت ہو یا ریاست ہو اس کو تسلیم کرے۔ یہ طالبان کے لیے اس وقت ایک ضرورت ہے۔ بورس جانسن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ساری دنیا سے کہ کوئی بھی ملک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ مگر کیا اس مرتبہ ایسا ہو سکے گا کہ ممالک جو ہیں وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں؟ 96 میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی پچھلی مرتبہ، تو صرف پاکستان نے، سعودی عرب نے، UAE نے اور ترکمانستان نے، ان 4 ملکوں نے افغانستان کو تسلیم کیا تھا ان 4 سالوں میں جب یہ اقتدار میں رہے تھے، باقی دنیا نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ طالبان بزور طاقت تو آگے بڑھے ہیں، وہ اقتدار میں تو بزور طاقت آئے ہیں، مگر انہوں نے کچھ وعدوں کی پاسداری کی ہے، جو وعدے انہوں نے دنیا کے ساتھ کیے تھے، نیٹو ملکوں کے ساتھ کیے تھے، امریکہ کے ساتھ کیے تھے اور پاکستان کے ساتھ کیے تھے، یعنی غیر ملکی فوجوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کسی غیر ملکی فوج کو یا فوجی کو نقصان نہیں پہنچایا جب تک کہ انخلا مکمل نہیں ہو گیا۔ داعش اور القاعدہ کے ساتھ خود کو تعلق نہیں جوڑا جائے گا، القاعدہ اور داعش سے دور رکھا جائے گا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ مفتوحہ علاقوں میں، جن علاقوں کو وہ فتح کریں گے یا جن علاقوں میں وہ جائیں گے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونے دی جائیں گی، اور طالبان نے ایسا نہیں ہونے دیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوئیں۔ تو اس مرتبہ ان کا کیس کچھ بہتر ہے، مگر پھر بھی یہ بہت لمبا عمل ہوگا۔ اور دیکھیں اس مرتبہ خالی جو یورپین میڈیا ہے وہ ایک طرف کی کہانی نہیں سنا سکتا، اب سوشل میڈیا کا ایک کانٹینٹ ہے جو بڑا مضبوط ہے، یعنی آپ طالبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں گے، دے ہیو دیئر اون سوشل میڈیا، وہ اس کے اوپر آئیں گے اور وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اب وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، دنیا میں دوسرے پلیٹ فارم بھی ہیں، الجزیرہ پہ جائیں گے، دوسری جگہوں پہ جائیں گے، تو ایک ان کا کاؤنٹر نیریٹو آئے گا، جیسے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کا اب آنا شروع ہو گیا، پہلے نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح سے اب میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بڑی گنجائش ہے کہ طالبان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں، اپنا کیس بہتر رکھیں۔ طالبان کو بہت کچھ ابھی ثابت کرنا پڑے گا،
اور یہ سفر بڑا لمبا ہوگا. دنیا نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طالبان کے بارے میں دیکھنی ہیں، پھر ان کو تسلیم کرنے کا یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. اس خطے میں طالبان کے ایسے سپورٹرز موجود ہیں جو طالبان کا کام چلواتے رہیں گے. یعنی اتنی بڑی جنگ جیت جانا ایسے ہی تو ممکن نہیں ہے. اللہ کی مدد تو پہلی چیز ہوتی ہے، پھر آپ کے اندر جنگ لڑنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جہاں آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ چیزیں تو ان کو تھیں، لیکن پھر بھی ان کو لڑنے کے لیے بڑی سپورٹ ملی ہے آس پاس کے ملکوں سے. تو خطے میں ان کے سپورٹرز ہیں، ان کا کام چل جائے گا، لیکن ان کا کام تیز تب ہوگا، آگے وہ تب بڑھیں گے جب دنیا ان کو تسلیم کرے گی. روس نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا. روس نے اپنی ایمبیسی بند نہ کرنے کا اعلان کیا افغانستان میں. جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی عبوری حکومت بننے جا رہی ہے یا جو بھی سیٹ اپ آ رہا ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا روس. یعنی روس ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا جو مطالبہ بورس جانسن نے کیا ہے. روس افغانستان کی عبوری حکومت کو یا طالبان کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کو تسلیم کرے گا. چائنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اب اسی کا گیم ہے اس پورے خطے کے اندر. وہی آنے والی سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے. تو چین نے بھی طالبان سے گزشتہ دنوں چین میں بلوا کر ایک ملاقات کی تھی، جب طالبان کا پورا ایک وفد چین میں گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنانے کا طالبان نے بھی فیصلہ کیا اور چائنا نے بھی فیصلہ کیا. اور چائنا نے بڑی اہمیت دی تھی طالبان کے اس وفد کو، اور ان کے میڈیا نے بھی اس معاملے کو بہت اٹھایا تھا. اس پہ انڈیا اور امریکہ میں بڑا واویلا بھی ہوا تھا. اب دیکھیں، اس سے پہلے جو بھی آتا رہا ہے افغانستان میں وہ ٹینکوں پر بیٹھ کے آتا رہا ہے، جیٹ طیاروں پر بیٹھ کے آتا رہا ہے. روس آیا ٹینکوں پہ بیٹھ کے آیا، امریکہ آیا ٹینکوں پہ بیٹھ کے آیا. لیکن چین جو ہے وہ بلڈوزر پہ بیٹھ کے آنا چاہتا ہے، مشینوں پہ، کرینوں پہ اور کنسٹرکشن کرنے والی چیزوں کے اوپر بیٹھ کے آنا چاہتا ہے. چین کا ماڈل مختلف ہے. امریکہ دنیا میں جہاں جاتا ہے ہتھیار لے کر جاتا ہے، فوجیں لے کر جاتا ہے. چائنا دنیا میں جہاں جاتا ہے مشینیں لے کر جاتا ہے، چائنا ٹاؤن لے کر جاتا ہے. اس کی پالیسی مختلف ہے. تو طالبان اس کی پالیسی کو ویلکم کر رہے ہیں، اور چین کو طالبان کی اور افغانستان کی ضرورت ہے اس وقت. تو چین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، لیکن وہ اپنا کام خاموشی سے کرتا ہے. شور ڈال کے، مخالفت لے کر ایسے وہ اپنا کام نہیں کرتا. ایران پہلے ہی طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا چکا ہے ماضی میں، کیونکہ شیعہ سنی کا ایک معاملہ تھا، لیکن وہ کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہے. طالبان نے بہت سارے اہل تشیع جو وہاں پہ بہت بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں. ایون جو شیعہ ہزارہ کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی طالبان نے معاہدے کر لیے ہیں. تو ایران کے ساتھ اچھے روابط ہیں، اور ایران کے اوپر دنیا پابندیوں کا دباؤ بھی نہیں ڈال سکتی. وہ اس لیے کہ ان کے اوپر پہلے ہی پابندیاں ہیں. لہذا وہ طالبان کو مستقبل میں ایک اچھے اتحادی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اب اگر ایران کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو سعودی عرب اور یو اے ای یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ایران کو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مستقبل میں طالبان کی صورت میں ان کو ایک اچھا اتحادی مل جائے گا. یو اے ای اور سعودی عرب کبھی بھی اتنی بڑی طاقت کو یا طالبان کو جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اکیلے ایران کے دوست ہوں اور یو اے ای اور سعودی عرب سے دور ہوں. تو وہ کسی نہ کسی طرح کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے رکھیں گے. طالبان سے چاہے پاکستان کے ذریعے سے رکھیں، چاہے چائنا کے ذریعے سے رکھیں، چاہے ڈائریکٹ بنانے کی کوشش کریں، کوئی وایا لے کر آئیں گے. لیکن ہو سکتا ہے زیادہ تر چانس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ذریعے سے افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں گے، سعودی عرب کے لوگ اور یو اے ای کے لوگ. لیکن وہ اس کو ان اٹینڈڈ یا اکیلا نہیں چھوڑیں گے. طالبان وہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہوں. حالانکہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو باہر رکھا ہے. یہ جتنے مذاکرات ہوئے، جتنے معاملات ہوئے، ساری چیزوں میں سعودی عرب نے اپنے آپ کو باہر رکھا ہے جان بوجھ کر. گزشتہ 2-3 سال سے بولا بھی نہیں وہ اس معاملے پہ، طالبان کے افغانستان کے معاملے پہ. لیکن اب وہ اپنے آپ کو زیادہ دور نہیں رکھ پائے گا، ایک تو ایران کی مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرا وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت بھی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان طالبان کے ساتھ بڑی احتیاط سے چلے گا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق طالبان سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، مگر لڑائی انہوں نے اپنی خود لڑی ہے، یہ سب جانتے ہیں. مذاکرات کے معاملات ہوں، امریکیوں کے انخلا کے معاملات ہوں، وہ سارے پاکستان نے کروائے ہیں. لیکن ترکی رہ گیا بیچ میں. ترکی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترکی طالبان سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک پرابلم ہو گئی. ترکی کو کچھ عرصہ پہلے ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ طالبان کبھی بھی افغانستان پہ قبضہ نہیں کر پائیں گے. ترکی کو یہ لگا، کیونکہ وہ ویسٹرن ملکوں کے بیچ میں زیادہ رہتے ہیں، تو انہیں لگا کہ افغانستان کی فوج بہت بڑی اور طاقتور ہے،
तालिबान कभी भी ये जंग नहीं जीत पाएंगे। और फिर एयरपोर्ट पे कंट्रोल, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और दीगर ऐसी चीज़ें, अमेरिका के साथ मुआहदे, तुर्की को लगा कि वो अपनी पाबंदियों से जान छुड़वा सकता है, उसको लगा कि वो अमेरिका और यूरोप से ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, लिहाजा अगर वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालता है तो बहुत फ़ायदा है इसमें। लेकिन तालिबान ने उनको धमकी दी जिससे बदमज़गी पैदा हुई, और फिर तैयब एर्दोगान ने भी उस पर खफगी का इजहार किया। उनको आइडिया नहीं था कि ये क्या हो सकता है और तालिबान क्या पूरे अफ़गानिस्तान को इस तरीके से पूरी तरह से फतह भी कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से तुर्की के कैंप में बिल्कुल खामोशी है और उनको हैरत है कि तालिबान ने क्या कर दिया है। अब तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता रात फ़ोन किया इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और अफ़गानिस्तान की सूरत पर बातचीत की। इनखला के मामलात को, लोगों को वहाँ से निकालने के मामलात को, पहले वो डिस्कशन हुई और फिर उन्होंने कहा कि एक पूरा लाएअमल बनाया जाए तालिबान को और अफ़गानिस्तान को लेकर अब कैसे आगे बढ़ना है। तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान भी तुर्की का साथ देगा क्योंकि हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है दोनों मुल्कों का आपस में। अब आज एक मीटिंग होने जा रही है कौमी सलामती कौंसिल की, एक बड़ी अहम मीटिंग है पाकिस्तान में। उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता करेंगे और मिलकर आगे का लाएअमल बनाएंगे। तो ये तो हो गया कि तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, रशिया, ईरान, ये सारा कुछ कैसे और क्यों यहाँ तक मामला पहुँचे हैं और किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आ जाएं आप इस बात पे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। देखें, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ सबसे लंबी सरहद है और सेंट्रल एशिया वैसे ही अपने आप को उसी तरह रखेगा जैसे दुनिया रखेगी। जो खित्ते का फैसला होगा सेंट्रल एशिया का वही फैसला होगा, वो रशिया, चीन और पाकिस्तान के साथ चलेगा। सेंट्रल एशिया में कहूँ तो वो फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो सारे मुल्क हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में 20 साल तक एक तवील जंग जो हुई है उसका सबसे ज़्यादा शिकार पाकिस्तान हुआ है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आए। जितनी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में बड़ी है, यहाँ पे कोई एक हुकूमत तो थी नहीं, कंट्रोल था नहीं, लाकानूनियत थी अफ़गानिस्तान में। उस लाकानूनियत का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया और कुछ दहशतगर्द ग्रुप जो इंडिया ने पाले थे वो अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह लेते थे और पाकिस्तान में आके अटैक करते थे। हमारे कबायली इलाकों से लेकर हमारे मेन शहरों तक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दहशतगर्दी से, और ये सब हुआ अफ़गानिस्तान की वजह से, क्योंकि वहाँ हालात ख़राब थे, यहाँ भी हो गए। वहाँ खाना जंगी थी, उसका असर यहाँ पे आया और लोग यहाँ से भाग जाते थे। कैंप वहाँ बने हुए थे, दहशतगर्द वहाँ ट्रेड हो रहे थे, हमले आकर पाकिस्तान में कर रहे थे, भारत इसका फ़ायदा उठा रहा था। तो पाकिस्तान की पुरानी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, वहाँ अमन होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करेगा अपने इलाकों में। वहाँ से दहशतगर्द आना बंद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे तो हम पनपने ही नहीं देंगे, इतने तगड़े तो हम हैं। लिहाजा पाकिस्तान का ये बड़ा पुराना ख्वाब है कि अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से अमन हो जाए। देखिए, हमने इसकी 80,000 लाशें उठाई है, इतनी कीमत चुकाई है। कुछ 150 अरब डॉलर पाकिस्तान का नुकसान हुआ अफ़गान जंग की वजह से। 40 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन आज भी पाकिस्तान में हैं, जो पनाहगुज़ीन हैं वो आज भी पाकिस्तान में हैं, उनको वापस जाना है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार एक दबाव है उनका, अगर और लड़ाई होती है मज़ीद पनाहगुज़ीन आ जाएंगे, पाकिस्तान उनका बोझ नहीं उठा सकता। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का फ़ायदा इसमें है कि सी पैक अफ़गानिस्तान के अंदर से गुजरे, जो पाकिस्तान और चाइना का तय पा चुका है। सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ एक कनेक्टिविटी हो, पाकिस्तान एक मेन हब बनेगा दुनिया की तिजारत का। रशिया, सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क वो आएंगे अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में, यहाँ से चाइना आएगा पाकिस्तान में, और इस तरह ये बहुत सारे मुल्कों का एक इकट्ठ पाकिस्तान में होगा और गवादर के रास्ते से ये सारे मिलकर फ्यूचर में तजारत करेंगे, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि दुनिया के साथ भी। और फिर ईरान के रास्ते से एक ट्रेन लाइन भी तो जा रही है जो यूरोप तक पहुँच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है, बहुत बड़ा, जो चाइना ने बनाया है। वो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को कंट्रोल करने जा रहा है, बहुत बड़ी आबादी को इफ़ेक्ट करने जा रहा है अपने इस मंसूबे से। तो उसमें अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि जल्द अज जल्द ये सारा कुछ हो जाए। अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान पहले की तरह मज़ीद पिसेगा, परेशान होगा, दहशतगर्दी भी आएगी जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो नेक नीयती पाकिस्तान की इसमें होना इसलिए ज़रूरी है, और इसीलिए है भी कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में ये मौका पाकिस्तान के हाथ से निकले। अब पाकिस्तान ने इसमें किया क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो सहूलतकारी का किरदार है मुज़ाकरात के किसी भी लेवल पे,
وہ پاکستان نے سب سے زیادہ اہم طریقے سے ادا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی افغانستان کی بات کرتا تھا پاکستان کو ضرور بیچ میں ڈالتا تھا، ہمارے بغیر یہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ طالبان اور امریکہ میں فیصلہ کن معاہدہ کروانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ انٹرا افغان مذاکرات شروع کروانا پاکستان کا تھا، پاکستان نے سب سے پہلے وہ مذاکرات شروع کروائے تھے۔ ابھی بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں وفود جن کے درمیان مذاکرات ہونے اور بات چیت چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کابل فتح ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، ابھی بھی مذاکرات ہوں گے، چیزیں ڈیل ہوں گی، اور پاکستان ان کا ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ تو یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ پاکستان نے سب سے اہم رول پلے کیا ہے اور پاکستان کا ہی آئندہ اہم رول ہونے والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر کچھ پابندیاں لگ جائیں، پابندیوں کی دھمکی دی جائے گی پاکستان کو، اور ممکن ہے کہ پابندیاں لگا بھی دی جائیں، لیکن پاکستان کو اس مرتبہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے بہتر طریقے سے جو خطے کے سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی رشیا ہے، چائنا ہے، ترکی، ایران، سینٹرل ایشیا، افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور پھر دنیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ لاکھوں پاکستانی، بہت بڑی تعداد میں، یعنی 1 کروڑ سے تھوڑے سے کم ہے اوورسیز پاکستانی، وہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، ان کے لیے ہم نے باقی دنیا سے بھی تعلقات بگاڑنے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کو ذرا زیادہ محتاط چلنا پڑے گا، باقی دنیا کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو ابھی اس وقت یہ سچویشن ہے، سچویشن بدلتی رہے گی، آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔